معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز کو بلا شبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر، نعرے پر دنیا کی واحد ایسی ریاست ہوگی کہ جس کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس نعرے کے لیے مسلمانوں نے سٹرگل، محنت، ایک جوش اور ولولہ، ایک محبت، ایک دین کی محبت کی وجہ سے یہ وطن اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اگر دے دیا تو کیا بس وطن کا حصول ہی کافی تھا؟ میرے بھائیوں، ہر جمعے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ نوحہ کریں، مرثیہ پڑھیں، لیکن اسلام میں یہ جائز افعال نہیں ہیں۔ لیکن کم از کم ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ یہ جو گزرا ہے، افسوسناک واقعہ، وہ حکومت، وہ ادارے، وہ انتظامیہ، وہ سی ڈی اے کے محکمے جو اسلام آباد کے اندر ایک مندر بنانا چاہتے ہیں، وہ مندر بناؤ مہم چلاتے چلاتے مسجد گراؤ مہم پہ اتر آئے۔ پرسوں کے واقعے کے اندر مسجد توحید ماڈل ٹاؤن کے اندر اسلام آباد میں 23 سال سے زائد پرانی مسجد، اس کو سی ڈی اے، عدالت، فلاں فلاں جھوٹ سچ کے بہانے گھڑ گھڑا کر اس کے اوپر بغیر کسی نوٹس کے حملہ کیا، اس کو مسمار کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جی این او سی کے پروسیس جو ہے مکمل نہیں، جھوٹ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جی عدالت کا حکم ہے، جھوٹ۔ دونوں باتیں سن لیجئے، سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ این او سی کا قانون 20 سال پہلے موجود ہی نہیں تھا، اس لیے این او سی کے قانون کے تحت کوئی مسجد جو 25 برس سے پرانی ہو، جب کوئی قانون مارد وجود میں ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز بن گئی ہے، اس کے اوپر وہ قانون لاگو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سفید جھوٹ ہے، چٹا جھوٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ اس طرح کا جھوٹ ہے۔ اور لوگوں میں پہلے یہ پھیلایا گیا، بعد میں کہا گیا عدالت نے آرڈر کیے، اٹھائیے عدالت کا آرڈر۔ عدالت نے بغیر کسی مسجد کا نام لیے ایک آرڈر کیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور یہ قانون غریبوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے عدالت کا، عدالت کے حکم کی بھی غلط تشریحات کر کے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ پالیسی کا ہے، اصل معاملہ اس ملک کی ترجیحات کا ہے، اصل معاملہ سی ڈی اے میں موجود، ان اداروں متعلقہ میں موجود اسلام دشمن افسران کی ترجیحات کا ہے۔ بتائیے، این او سی نہیں ہے، این او سی تو بنی گالا کا بھی نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں گرایا گیا؟ اس کے لیے سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے۔ لیکن مسجد کے بارے میں آرڈر نہیں آ سکتا، مسجد کے بارے میں ریگولائزیشن کے لیے کوئی لکونہ، کوئی قانون نہیں نکالا جا سکتا۔ مسجد کو شہید کر دیا۔ بندروں کے مندر اسلام آباد میں بنیں گے، معاذ اللہ کسی کے خدا کو بندر نہیں کہہ رہا، بلکہ ہندوؤں کے اندر یہ ایک موجود ہے عقیدہ کہ وہ ہنومان کو، اس کو، جانوروں کو، مختلف ہاتھی، سانپ وغیرہ کو اپنے دیوتا اور بھگوان تصور کرتے ہیں۔ ان بندروں کے لیے اسلام آباد کے اندر مندر بن سکتا ہے اقلیت کے لیے، لیکن مسلمانوں کی مسجد، شرم نہیں آئی جس مسجد کے اندر لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، 23 سال کے اندر کتنے ہی لوگوں نے اعتکاف کیا ہوگا، ممبر رسول کے اوپر سے صدائیں توحید، قرآن، سنت، احادیث بیان کی گئی ہوں گی۔ وہ کون سے ظالم اہلکار ایسے ہوتے ہیں سی ڈی اے کے، اے سی، بدبخت اے سی، اپنے آپ کو انتظامیہ کہہ کر علماء کے اوپر تشدد کرانے والے، یہ حکومتی گماشتے، حکومتی ترجیحات کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے کتنے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے اللہ کی قسم کہ کسی مسجد کے اوپر حملہ کر کے اس کو گرا دیا جائے۔ مسجد کا امام چھت پہ کھڑا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، اے اللہ کے بندو آگے بڑھو، اللہ کی مسجد کو گرانے سے روکو، اکیلا اوپر کھڑا ہے۔ پھر اس کی آواز کے اوپر ہمارے دیوبندی بھائی آگے بڑھے،
اللہ کی قسم خراج تحسین پیش کرتا ہوں، علماء دیوبند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آگے نہیں بڑھے، مزاحمت میں شامل ہو گئے، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، ان کے اوپر بھی لاٹھیاں چلائی گئیں، پھر بھی فرار نہیں ہوئے۔ کہ اگر اہل حدیث کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں، اہل حدیث کے خطبہ گرفتار ہو رہے ہیں، تو ثناء اللہ غالب نے، اسد اللہ غالب نے، ان کے بیٹوں نے، اس علاقے کے دیوبندی خطبہ نے کہا یہ ہمارے بھائی اکیلے گرفتار نہیں ہوں گے، ہمارے ہاتھ بھی حاضر ہیں، ہمیں بھی ہتھ کڑیوں کو لگا دیا جائے۔ اکٹھے تھانے گئے، اللہ کے فضل سے احتجاجی تحریک شروع ہوئی، وہ بندے آزاد ہو گئے، معذرت کے میسج آنا شروع ہو گئے، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، جی یہ ہو گیا تھا۔ یہ حل ہے؟ مسجد گرانے کے بعد یہ کہا جائے غلط فہمی ہو گئی تھی، بندے لا مذہب چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس مسجد کو دوبارہ حکومت اپنے خرچے پہ بنائے، اور الحمدللہ برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے مرکز میں بھی ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں سے فون کال آئی، علامہ صاحب اگر یہ جمعہ نہ ہوا تو مسجد کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابتسام بھائی نے کہا اللہ کی قسم حکم کرو، سر کے بل چل کے آؤں گا، اس مسجد کے لیے خون دینا پڑے خون دیں گے، مال دینا پڑے مال دیں گے، جمعہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، اہل اسلام جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت کیا ہے؟ یہ بھی عجیب ڈرم ہے، اقلیتوں کے لیے جی مندر بنا رہے ہیں۔ کیا تکلیف ہے؟ سن لو کیا تکلیف ہے۔ اقلیتوں کے لیے صرف مندر بنانے، تمہیں اقلیتوں کے حقوق نظر آتے ہیں؟ کبھی اقلیتوں کے لیے روزگار کا تو بندوبست نہیں کیا۔ اصل میں حقیقی طور پہ جو اقلیتی طبقہ ہے وہ پستا ہے، نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر خدمت کرنی ہے اقلیتوں کی تو روزگار دو، ان کو تعلیم دو، چند ان کے نمائندے اوپر منتخب کرتے ہو، وہ بھی نیچے تک اپنے کمیونٹی کی نمائندگی ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی کمیونٹی کو غربت سے نکالا۔ اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو روزگار دو، اقلیت کی خدمت یہ ہے اس کو تعلیم دو۔ اور دوسری بات یہ ہے، مندر پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ لاجیکل عقلی منطقی بات بتائیے۔ ایک تو چلو فقہائے شریعت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اسلام کے نام پہ جو بستی آباد ہو وہاں پہ مندر نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر مندر بنانا اکثریت کے لیے بھی جائز ہوتا تو ابراہیم اس معاشرے میں جہاں پہ وہ اکیلے مسلم تھے، اکیلے لاکھوں کی تعداد میں مشرکوں کے عبادت گاہ کا اگر یہ حق تھا تو ابراہیم نے بت کیوں توڑے تھے؟ کیوں توڑے؟ وہ تو اکیلے تھے۔ اور میرے بھائیوں بات سمجھو، 200 کے قریب خاندان پنڈی اسلام آباد میں کل ملا کر، اور مندر کتنے ہیں؟ کتنے ہیں نہیں نہ پتا۔ یہی بات ہے، پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ 5 مندر 200 خاندان کے لیے پہلے سے موجود ہے، ان کو آباد کرو، ان کی تزئین و آرائش کرو۔ اگر تمہیں حقیقت میں اقلیت کا مسئلہ ہوتا تو تم ان مندروں کی تزئین و آرائش کرتے، کوئی ایک مسلمان احتجاج کرتا، آواز اٹھاتا، ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں تھی اٹھانی، پہلے سے موجود عبادت گاہ بن چکی ہے، چاہے جس طرح بھی بنی۔ اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ کوئی عبادت خانہ کفار کا گر جائے حادثاتی طور پہ وہ بھی دوبارہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ چلو موجود تھے، ان کی تزئین نو کرتے، ان کی آرائش و زیبائش کرتے۔ نہیں کی وجہ آرڈر کہیں اور کا، دینا کسی اور کو ہے پیغام۔ یہ مندر اگر اقلیت کے لیے بنایا گیا ہوتا تو پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود 5 مندروں کو پہلے بنا دیا جاتا، کہا جاتا ان میں عبادت کرو۔ اگر یہ دل سے واقعی ان کے حقوق چاہتے، ان کو تعلیم دیتے، ان کو روزگار دیتے۔ نہیں، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ 200 سے کم افراد کے لیے جی 4 کنال جگہ ہم نے دے دی ہے، 10 کروڑ روپیہ حکومت نے دے دی ہے۔ اور جس مسجد سے اللہ اکبر کی، حیا علی الصلاح کی، حیا علی الفلاح کی ندائیں اور صدائیں دی جاتی ہیں، ان کو ہم گرا دیں گے۔ مندر بناؤ، مسجد گراؤ۔ محمد خان صاحب، آپ نے یہ ریاست مدینہ کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ آپ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں، اسلامی شاعر کے اوپر حملہ کریں۔ منڈیاں نہیں لگیں گی، قربانی کی بجائے غریب کی شادی کر دینی چاہیے، حج کے جو پیسے جوڑے ہیں اس مرتبہ غریبوں کو دے دیے جائیں۔
جس نے حج کی نیت کی, حج کے اوپر پابندی لگ گئی, اس کا حج کا ثواب تو اس کو مل گیا ہے, لیکن حج کا فرض ساقط نہیں ہوا. وہ اپنے پیسے سیو کر کے اگلے سال کے لیے حج کر سکتا ہے. غریبوں کی مدد باقی مال میں سے کرے, اور جس نے فرضی حج کر لیا ہوا ہے وہ چاہے غریبوں کو دے دے. قربانی نہ کرو. کرونا بندوں سے آہستہ آہستہ جانوروں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا یہ ہونا ہے, منڈیاں نہیں لگیں گی, قربانی نہیں ہوگی, عید کے اجتماع نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم, جب تک پاکستان کے اندر توحید پرست اسلام کا نام لینے والے, اور یہ بھی بات یاد رکھیے, اللہ کا شکر ہے آج اہل حدیث, دیوبند, بریلوی اسلام کے مشترکات کے اوپر, معاملات کے اوپر ایک ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں, عبادت کی ادائیگی کا اختلاف ہوتا ہے, عقائد میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن ان تین مسالک کے اندر بتائیے ایمانداری سے, چوری کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ ڈکیتی کے اوپر, زنا کے اوپر, سود کے اوپر, غیبت کے اوپر, جھوٹ کے اوپر, رشوت کے اوپر, دنیا کے جتنے معاشرتی معاملات ہیں, بے حیائی کے اوپر, بے پردگی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے لبرل مافیا نے پھیلایا ہوا ہے. ہمارا آپس میں معاشرتی معاملات میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے, اور یہ مشترکات کی وجہ سے یہ مسالک قریب آ رہے ہیں تو اب رونا ڈال گیا ہے. یہ جی مولوی سیٹوں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. کیسے بدبخت لوگ ہیں. جب تک یہ اسلام پرست, توحید پرست, اللہ کا نام لینے والے, رسول اللہ کو نبی ماننے والے اس دھرتی کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا زندہ ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ قربانیاں بھی ہوں گی, عید کے اجتماعات بھی ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان باتوں سے نہیں روک سکتی, نہیں روک سکتے. اگر جرت ہے تو روک لو, اگر جرت تھی تو آج کا جمعہ روک لیتے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو مسجد شہید کی گئی ہے اس کو اپنے خرچے پر, معذرت ہمیں قبول نہیں ہے, اس کو اپنے خرچے پر دوبارہ بنایا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.